بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ اور جمعہ کے دن بغیر والدین کے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی چھوٹی پسلی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور نسل انسانی کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور آپ کا اسم گرامی قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے جمعہ کے دن ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حق مہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک بھیج کر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے آپ کی خلافت کا اعلان کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، ایسی ہستی کو خلیفہ بنا دے گا جو زمین پر فساد اور خون ریزی کرے۔ فرشتوں کے فساد اور فتنہ کا اندیشہ ظاہر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ابلیس کے علاوہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت عطا فرمائی اور ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال رہے۔ ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا پر انسانی لوازمات کا ظہور ہوا اور آپ برہنہ ہو کر ستر چھپانے لگے، گویا انسانی تہذیب کا آغاز ہوا۔ اس خطا پر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر ہندوستان کے ایک جزیرہ سری لنکا میں اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ساحل دریائے ہند پر جدہ سعودی عرب میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 100 سال تک شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا پر عجز و انکساری کی، توبہ کی تو اللہ پاک نے 350 سال کے بعد رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے معاف فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات 9 ذی الحج کو مقام عرفات میں ہوئی، اس لیے اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اس لیے رہنے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے ہی کے لیے پیدا کیا تھا۔ جنت میں صرف امتحان کی غرض سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر افضل ہونے کا شرف علم الاسماء کے ذریعے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو اس لیے دی تاکہ خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کریں اور خلیفہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو۔ پہلی مرتبہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی اور سب سے پہلے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر پہلا کلمہ الحمدللہ رب العالمین صادر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے بیر کا پھل کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے حجر اسود، جنتی درختوں کی پتیاں یا پھولوں کی پنکھڑیاں، عصا جو جنت کے درخت سے تھا، بیلچا، کدال، کندریا، ایران، ہتھوڑا اور سنڈاسی لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے 7 دانے لے کر آئے اور ان کو زمین پر بکھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دانے کے بدلے 1,00,000 دانے اگائے، ان کو کاٹ کر دانے نکالے اور صاف کر کے روٹی پکا کر کھائی۔ دنیا میں بعد ملاقات
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا شب میں مزدلفہ میں رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے سوت کاٹ کر اون تیار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ اور بعض کے نزدیک 60 گز تھا۔ آپ پر 10 صحیفے نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں 12 مرتبہ تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال تھی اور بوقت وصال آپ کی اولاد کی تعداد 40,000 تھی، جن میں پوتے اور پڑپوتے شامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ تک پیدل چل کر 40 حج ادا کیے اور زمین پر سب سے پہلے اپنا سر مونڈا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا 1 سال تک زندہ رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال پر مخلوق 7 دن روتی رہی اور 7 روز چاند اور سورج گہن میں رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی اور فرشتے مقتدی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مزار منا میں مسجد خیف کے قریب اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک جدہ میں ہے۔